بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھوڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہوتی تھی۔ طرفین میں سے جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض موقت جانتا تھا جس کے ادا کیے بغیر اس کی ہستی کہیں قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج و افسر تھے۔ اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام کو واپس آ رہا تھا، اس کا رسول مال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن زر منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کی ادائیگی کا خیال آیا۔ چند سرداران قریش، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا ہے، اب انتقام کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے ہی قبول کر لی گئی، لیکن اب قریش کو مسلمانوں کی قوت و زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا اعلیٰ شعر تھا۔ قریش میں 2 شاعر شاعری میں مشہور تھے، عمرو جمحی اور مصافح۔ عمرو جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتضاء رحم سے اس کو رہا کر دیا تھا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مصافح مکہ سے نکلے اور قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگا گئے۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھیں۔ جس لڑائی میں خاتونیں ساتھ ہوتی تھیں، عرب جانوں پر کھیل جایا کرتے تھے کہ شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اسی لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھیں اور انہوں نے منتیں مانی تھیں کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ غرض فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہندا کے باپ اتبا کو بدر میں قتل کیا تھا۔ زبیر بن مطعم کا چچا بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس بنا پر ہندا نے وحشی کو زبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، اسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گو اسلام لا چکے تھے، لیکن اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 دن رات میں مدینہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ نے 5ویں شوال 3 ہجری کو 2 خبر رساں جن کے نام انس اور مونس تھے خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ عریض کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمین سے اطلاع دی۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھائے گئے۔ حضرت سعد بن عبیدہ اور سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، جو اب تک کبھی شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان 9 خیز صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ ان میں سے 100 زرہ پوش تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو لوگ کمسن تھے واپس کر دیے گئے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عرابہ اویسی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جانشاری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب رافع بن خدیس سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو واپس جاؤ تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے اور کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ ایک جوان کے ہمسن تھے۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہوں، اس لیے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے رافع کو زمین پر دے مارا۔ اس بنا پر ان کو بھی اجازت مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم عنایت کیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رسالہ کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں، اسی لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ معین فرمایا اور حکم دیا کہ گو لڑائی میں فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹیں۔ عبداللہ بن زبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریشی کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اسی لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کے فرزند تھے۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ربیعہ تھا۔ طلحہ علمبردار تھا، 200 گھوڑے خریدے تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ سب سے پہلے طبلے جنگ کے بجائے خاتون قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں، جن میں کشتگان بدر کا ماتم اور انتقام خون کے رز تھے۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی آگے آگے اور
14 عورتیں ساتھ ساتھ تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو تم سے گلے ملیں گے اور اگر پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ابو عامر جو مدینہ کا ایک مقبول عام شخص تھا 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اسلام سے پہلے زہد اور پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا، چونکہ اس کو خیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میدان میں آ کر پکارا، مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں بنو عامر ہوں، میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے کہا، ہاں بدکار، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں، خدا تیری آرزو بر نہ لائے۔ قریش کا علمبردار طلحہ نے سب سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں میں کوئی ہے جو مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچائے یا خود میرے ہاتھوں بہشتوں میں پہنچ جائے؟ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے سب سے نکل کر کہا، میں ہوں، یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ طلحہ کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے، جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑھتی آتی تھی، علم ہاتھ میں لیا اور رز پڑتا ہوا حملہ ہوا کہ نیزہ بردار کا فرض ہے کہ وہ نیزہ خون کے رنگ میں رنگ دے، یہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کو نکلے اور شانہ پر تلوار ماری کی کمر تک اتر گئی، ساتھ ان کی زبان سے نکلا کہ میں ساقی حجاز کا بیٹا ہوں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فوجوں کے دل میں گھسے اور صفیں کی صفیں صاف کر دیں۔ ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا، کون اس کا حق ادا کرتا ہے؟ اس سعادت کے لیے دفعتاً بہت سے ہاتھ بڑھے، لیکن یہ فخر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو مغرور کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے و تنتے ہوئے فوج سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فوجوں کو چیرتے لاشوں پر لاش گراتے بڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہندا سامنے آ گئی، اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں ہے، عورت پر آزمائی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دستی تلوار مارتے تھے اور جس کی طرف بڑھتے تھے صفے کی صفیں صاف ہو جاتی تھی۔ اسی حالت میں نبا گبشانی سامنے آ گیا، پکارے کہ او فتانۃ النساء کے بچے کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار ماری، وہ خاک پر ڈھیر تھا۔ وحشی جو ایک غلام تھا اور جس سے زبیر بن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برابر آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ، جس کو ہربا کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے، پھینک کر مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ کفار کے علمبردار لڑتے لڑتے قتل ہو جاتے، تاہم علم گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک گرنے سے دوسرا جاباز آگے بڑھ کر علم کو ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ ایک شخص نے، جس کا نام ثواب تھا، جب علم ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کر اس زور سے تلوار ماری کہ دونوں ہاتھ کٹ کر گر پڑے، لیکن وہ قومی علم کو اپنی آنکھوں سے خاک پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ علم کے گرنے کے ساتھ سینے کے بل زمین پر گرا اور علم کو سینے سے دبا لیا۔ اسی حالت میں یہ کہتا ہوا مارا گیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ علم دیر تک پڑا رہا، آخر ایک بہادر خاتون عمرہ بنت علقمہ دلیرانہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا۔ یہ دیکھ کر ہر طرف سے قریش سمٹ آئے اور اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے۔ ابو عامر کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت مانگی، لیکن رحمت عالم کو یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹا اپنے باپ پر تلوار اٹھائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے۔ دفعتاً پہلو سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر ان کے وار کو روکا اور ان کو شہید کر دیا۔ تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں کی طرف بھاری تھا۔ بہادر نازنین زورز کے دلوں کو ابھار رہی تھیں، بدحواسی کے ساتھ پیچھے ہٹیں اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیر انداز جو پشت پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی غنیمت کی طرف جھکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی روکا، لیکن وہ نہ رک سکے۔ تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر خالد نے عقب سے حملہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر چند جابازوں کے ساتھ جم کر لڑے، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف تھا۔ خالد نے سواروں کے دستہ کے ساتھ نہایت بے جگری کے سے حملہ کیا۔ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی ہیں۔ بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح وہاں مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مصعب بن عمیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ تھے، ابن قمعیہ نے ان کو شہید کر دیا۔ مشرکین کا اتنے زور کا ریلا آیا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم اکھڑ گئے اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا۔ مغفر کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ گئیں اور داہنی طرف کا نیچے کا دانت شہید ہو گیا۔ چاروں طرف تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو پر ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے گود میں اٹھا لیا۔ اس بدحواشی اور پریشانی میں خبر اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس اضطراب میں اکثروں نے ہمت ہار دی اور جو جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نظر نے چند مسلمانوں کو دیکھا کہ ہتھیار پھینک دیے ہیں اور مغموم بیٹھے ہیں۔ پوچھا بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بولے پھر جی کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اس پر تم بھی جان دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ، ان کے فعل سے میں معذرت کرتا ہوں اور مشرکین کے عمل سے میں بری ہوں۔ آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملے۔ انس نے کہا سعد، مجھے جنت کی خوشبو احد کے اسی پہاڑ سے آ رہی
رہی ہے، یہ کہہ کر بڑے جوش کے ساتھ حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو جسم پر 80 سے اوپر زخم تھے اور لاش پہچانی نہیں پڑتی تھی۔ ان کی بہن نے انگلی کے پور کے ایک نشان سے پہچانا۔ ایک مہاجر کا گزر ایک انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ہوا، دیکھا تو وہ خون میں لوٹ پوٹ ہے۔ کہا تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اپنی مراد کو پہنچ گئے، تم بھی اپنے دین پر جان دے دو۔ جانثارانے خاص برابر لڑتے جاتے تھے لیکن نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھیں۔ سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ چہرہ مبارک پر مغفر تھا لیکن آنکھیں نظر آتی تھیں۔ کعب نے پہچان کر پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پرجوش حملوں سے ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ تیروں کی چاروں طرف سے بارش تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا کر ڈھال بنا دیا۔ تیر ان کی پیٹھ پر لگ رہے تھے اور وہ بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ زور شور کا حملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کو پیچھے ڈھکیلتا ہے اور جنت لیتا ہے۔ 7 انصاری کھڑے تھے، ایک آدمی باری باری بڑھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ ساتوں اس جگہ کام آ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سپر کا کام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والے تیر اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ بے درد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے میرے خدا میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں۔ حضرت طلحہ زخم کھاتے کھاتے چور چور ہو کر گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب پلٹ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی خبر لو، ان کی حالت نازک ہے۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا تو ان پر 10 سے اوپر زخم تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھی 20 سے اوپر زخم آئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر گئیں۔ انہوں نے سپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر اوٹ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ آنے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر لگ جائے، یا میرا سینہ سامنے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ 5 انصاری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لیے بڑھے اور ایک ایک نے زاباجی سے لڑ کر اپنی جانیں فدا کر دیں۔ زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، کچھ جان باقی تھی، قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دی۔ سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہیں، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی ضائع ہے۔ ایک بہادر مسلمان اس عالم میں بھی بے پرواہی کے ساتھ کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں۔ اس بشارت سے بے خود ہو کر وہ اس طرح کفار پر ٹوٹ پڑا کہ مارا گیا۔ عین اس وقت جب کہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار رہ گئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنا سینہ سپر کر دیا۔ کفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ ابن کمعی جب دراتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور گار پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوا تھا، اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ ابی بن خلف لوہے میں ڈوبا ہوا آپ کی طرف بڑھا، وہ یہ کہتا جاتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ اس نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کی ایک ہنسلی زرہ اور خود کے درمیان سوراخ سے نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نیزہ سے وار کیا اور وہ گھوڑا سے گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا، وہ بیل کی طرح چلاتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک معمولی خراش ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ مجھے اس زخم کی اتنی تکلیف ہے کہ وہ اگر ذوالمجاز کی بستی پر تقسیم کر دی جائے تو وہ سب مر جائیں۔ ابی بن خلف رابق پہنچ کر مر گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب طرف سے آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ ایک کڑی رخسار مبارک میں دھس گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نکالنے چلا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خود کی قسم دے کر مجھ سے کہا کہ مجھے اس کا موقع دو۔ انہوں نے دانتوں میں اس کو دبا کر اس طرح آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ کڑی نکل آئی اور اس کے ساتھ ابو عبیدہ کا دانت اکھڑ گیا۔ میں دوسری کڑی کو نکالنے کے لیے بڑھا، ابو عبیدہ نے پھر قسم دی اور اسی طرح آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا اور ان کا دوسرا دانت بھی اکھڑ گیا۔ مالک بن سنان انصاری رضی اللہ عنہ نے رخسار مبارک کے خون کو چوس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، باخدا کبھی کلی نہ کروں گا۔ جب وہاں سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو انہیں دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو اخلاص شیار نہایت بےتابی کے ساتھ دوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سپر میں بھر کر پانی لائے۔ جناب سیدہ دھوتی تھیں لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن نہ طاقتی سے چڑھ نہیں سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنے کو زینہ بنا دیا۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی۔ اس جنگ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی زخم آئے تھے، عرض کیا کاش آپ مشرکین پر بددعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، مجھے تو خدا کی طرف سے بشارت دینے والا اور سراپا رحمت بنایا گیا ہے۔ اے خدا میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔